بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک امجد اسلام امجد۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپریشن پی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج جو میں آپ کے لیے معلومات لے کر آیا ہوں وہ انتہائی غیر معمولی ہیں اور بہت اہم معلومات آپ کے لیے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، عوام کے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ ریاست کی اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، لیکن بدقسمتی سے ریاستی قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے جو مامور اپنا ادارے ہیں، اس حوالے سے جو عوام کا یقین ہے اس کا فقدان ہمیشہ سے جو ہے وہ رہا ہے، اور سیاست زدہ جو پولیس ہے عوام کو تحفظ دینے کے علاوہ جو ہے وہ ہر کام جو ہے وہ بڑی خوبی سے اور بڑے آسان طریقے سے جو ہے اس کو سر انجام دیتی ہے۔ لیکن جرائم پیشہ عناصر جو ہیں وہ لوگوں کو سرعام لوٹ لیتے ہیں ناجائز اسلحہ کی نوک پر، اور جبکہ جو شریف شہری ہیں ان کو پولیس اپنے لگائے ہوئے ناکوں پر روک لیتی ہے اور ان کو ناجائز طور پر جو ہے وہ تنگ کرتی رہتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو اپنا تحفظ ہے عوام کا، اپنا تحفظ کو یقینی بنانا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، جبکہ پولیس جو ہے وہ عوام کا تحفظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پر اگر بات کریں تو شہریوں کو تنگ کرنا معمول بن چکا ہے، اور وارداتوں میں ہمیشہ جو ہے وہ ناجائز اسلحہ کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ناجائز اسلحہ کی جو دستیابی ہے اور اس کی وافر جو دستیابی ہے وہ کھلے عام ہوتی ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ جرائم پیشہ عناصر کو یہاں تک جو ان کی جو پہنچ ہے وہ بڑی آسانی سے ہے ناجائز اسلحے پر، اور نتیجتاً جو ہے وہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں وہ ناجائز اسلحہ کا استعمال کرتے ہیں، اور دن دہاڑے اور کوئی وقت نہیں ہوتا جس وقت بھی ان کا دل کرتا ہے لوگوں کو سرعام لوٹ لیتے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی رہتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ حکومت پنجاب نے جو نگران حکومت ہے انہوں نے اب جو ہے وہ جو اسلحہ کا لائسنس ہے عام عوام کے لیے وہ اس کا حصول جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ مشکل بنا دیا ہے۔ انہوں نے جو ہے نگران کابینہ نے جو ہے وہ آرمز رولز جو ہیں وہ 2023 کے وہ منظور کیے ہیں، ان کا اطلاق جو ہے وہ 2 نومبر سے جو ہے وہ اس کا ہو چکا ہے، اور وہ جو رولز بنائے گئے ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ مشکل رولز بنائے گئے ہیں عوام کے لیے۔ اس کے لیے جو عام عوام کے لیے جو ہے وہ مزید مشکلات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایک تو پہلے ہی اسلحے کا لائسنس جو ہے وہ پنجاب میں پابندی لگی ہوئی ہے، عام آدمی کو اسلحے کا لائسنس نہیں مل رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری جو نگران حکومت ہے انہوں نے اس کے اوپر مزید رولز بنا کر جو ہے وہ ان کو سخت کر دیا ہے، اور وہ اب سمجھ لیں آپ کہ جو اسلحے کا لائسنس ہے عوام کے لیے لینا وہ انتہائی مشکل ہو گیا، بلکہ ناممکن ہو کر جو ہے وہ اب ہو جائے گا عوام کے لیے، کیونکہ جو نئے رولز بنائے گئے ہیں اس میں حکومت نے جو ہے وہ نگران حکومت نے اسلحہ کے لائسنس جو آپ لیتے ہیں اپنی حکومت سے صوبائی حکومت سے، ان کے رولز میں جو انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں جو منظور کیے ہیں اس کے مطابق انہوں نے اسلحہ کا لائسنس جو بنوانا ہے تجدید کروانی ہے 2000% تک جو ہے وہ اس کی فیسوں میں اضافہ کر دیا ہے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ نگران حکومت نے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کا اسلحے کا لائسنس کا جو حصول ہے وہ انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اب پنجاب کی حکومت جو پنجاب کا جو صوبہ ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ اس کی آبادی ہے اس کے لگ بھگ اندازاً، اور جو پنجاب میں جو ویلڈ اسلحہ لائسنس ہیں وہ تقریباً 12 لاکھ کے قریب ہیں، اور ان 12 لاکھ میں جو ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کے پاس ہیں جو با اثر افراد ہیں اس پنجاب کے صوبے میں، سیاستدان ہیں اور جو با اثر افراد ہیں، بڑے بڑے بزنس مین سرمایہ دار لوگ ہیں، ان کے پاس ایک لائسنس نہیں ہے، ان کے پاس کئی لائسنس ہیں، 2 سے 3 4 5 10
جو ہے وہ 10 کے قریب ان کے پاس جو ایک فرد کے پاس پنجاب کے ان کے پاس لائسنس ہے، اور عام آدمی کے پاس جو ہے وہ تو لائسنس ہے ہی نہیں، اکثریت کے پاس لائسنس نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو حصول ہے وہ تو انتہائی مشکل بنایا ہوا ہے پہلے ہی، اور اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عام عوام اس سہولت سے جو ہے وہ اپنا بالکل ان کو میسر نہیں ہے۔ جبکہ آئین پاکستان جو ہے وہ ہر شہری کو اپنا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ آئینی تحفظ دیتا ہے، اور اسی بنیاد پہ جو ہے وہ اسلحے کا لائسنس جو ہے وہ اس کو حاصل کیا جاتا ہے اپنے تحفظ کے لیے۔ لیکن اس کو جو ہے وہ انتہائی جو ہے مشکل بنا دیا گیا ہے اور ناممکن بنا دیا ہے عوام کے لیے۔ چند روز قبل جو ہے وہ حکومت نے آرمز رولز 2023 کا جو باضابطہ اطلاع کیا ہے، اس کے مطابق جو نیا لائسنس آپ نے بنوانا ہے ذاتی حفاظت کے لیے، وہ اس میں اتنی فیسیں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے کہ اس کی جو پوری ملکی تاریخ میں جو ہے وہ اس کی مثال نہیں آپ کو ملے گی، اور جو فیسوں میں اضافہ کیا گیا ہے وہ جو میرے ذرائع کے مطابق مجھے معلومات ملی ہیں، وہ اپنا محکمہ داخلہ نے جو فیسوں میں جو ہے وہ ایک سمری بھجوائی تھی کہ عوام کی سہولت کے لیے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے عوام کی سہولت کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک سمری بھجوائی تھی، لیکن نگران جو ہماری کابینہ ہے انہوں نے اس میں جو ہے وہ زمینی حقائق کو جو ہے وہ پس پش ڈال کر نظر انداز کر کے جو ہے وہ اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگر آپ نے جو ہے وہ نیا لائسنس بنوانا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ پہلے 10,000 روپے جو فیس تھی، اب اس کو جو بڑھا کر ہے وہ 50,000 روپے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ سب سے بڑا جو ظلم یا جو ستم عوام کے اوپر کیا جا رہا ہے، عام عوام پر، اس پنجاب کے عوام پر، وہ لائسنس بنوانے کے لیے یا تجدید کے لیے انہوں نے ٹیکس فائلر ہونے کی جو ہے وہ شرط رکھ دی ہے عوام کے اوپر، عام عوام کے اوپر۔ اب جو ہے ایک آدمی کو، ایک فرد کو جو ہے وہ اسلحے کی ضرورت ہے، ہتھیار کی ضرورت ہے اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ پنجاب میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کسی کو جو تحفظ ہے وہ پورا حاصل نہیں ہے، ان کے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، نہ پولیس جو ہے وہ جان و مال کا تحفظ کرتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ عوام کو خود سے اپنی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر آپ اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس جو ہے وہ اسلحہ بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس صوبے میں، اس ملک میں۔ تو یہ جو فیسوں میں اضافہ کیا گیا ہے وہ 2000% تک جو ہے وہ انہوں نے اضافہ کر دیا ہے۔ اگر آپ نے جو ہے وہ اسلحے کی لائسنس کی تجدید کروانی ہے، وہ پہلے 1000 روپے تھی، اب اس کو جو ہے وہ بڑھا کر 5000 روپیہ کر دیا ہے، جبکہ اس کے لیے جو نادرہ کی پروسیسنگ فیس ہے وہ پہلے 1647 روپے تھی، اس کو بڑھا کر جو ہے وہ نگران کابینہ نے 2500 روپے جو ہے وہ اس کو کر دیا ہے۔ اور اگر آپ نے ہتھیار کا جو بور ہے اس کو تبدیل کروانا ہے تو اس کی فیس میں جو پہلے 1000 روپے تھی اس کو اب 5000 روپے فی لائسنس جو ہے وہ کر دیا انہوں نے۔ لائسنس کی تصدیق آپ نے کروانی ہے تو اس کی فیس جو ہے وہ آپ کو 200 روپے جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گی۔ اسلحہ کی لائسنس کی آن لائن رجسٹریشن کروانی ہے تو اس کی مد میں آپ کو 1200 روپے جو ہے وہ آپ کو فیس ادا کرنا پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لائسنس رکھنے والے کو جو ہے وہ اپنا ہتھیار رکھنے والے کو جو ہے وہ 2 گولیاں چلا کر جو ہے وہ پنجاب، اس کے جو 2 خول ہیں وہ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی جو ہے وہ اس میں جمع کروانے، اب جو ہے وہ ان رولز کے مطابق جو 2023 کے منظور کیے گئے ہیں نگران کابینہ کی طرف سے، وہ آپ کو 2 خول جو ہیں وہ پنجاب کی فرانزک سائنس ایجنسی میں جمع کروانے لازمی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لائسنس پر زیادہ سے زیادہ آپ 500 گولیاں رکھ سکتے ہیں، اور اس کی حد مقرر کر دی گئی ہے 500 گولیاں کی۔ 500 گولیوں سے زیادہ جو ہے وہ آپ گولیاں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو اس کی اجازت بھی دی گئی تھی 500 زیادہ سے، تو وہ ان کو ان رولز کے بعد جو ہے وہ ان کو منسوخ تصور کیا جائے گا۔ اب 500 سے زیادہ کوئی بھی گولیاں، کوئی بھی فرد جو ہے وہ ایک لائسنس کے ساتھ جو ہے 500 گولیوں سے زیادہ اس کو اجازت ہوگی رکھنے کی، اور اس سے زیادہ اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہے وہ اسلحے کے تاجروں کے لیے جو ہے وہ بھی فیسوں میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے۔ 2000
فیصد تک جو ہے وہ تاجروں کے لیے، اسلحے کے جو تاجر ہیں اس کے لیے بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ نے اگر اسلحہ کی ڈیلرشپ لینی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ پہلے 1 لاکھ روپے فیس تھی، اب اس کو بڑھا کے جو ہے وہ 20 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ ڈیلرشپ کی اگر آپ نے تجدید کروانی ہے لائسنس کی تو وہ پہلے 50,000 روپے تھی، اب اس کو 1 لاکھ روپیہ کر دیا گیا۔ اس لیے اسلحہ اتحاد جو بنانے والی جو کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، اس کا اگر آپ نے لائسنس لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ لائسنس کی مد میں جو ہے وہ 5 لاکھ روپے جو فیس تھی وہ اب 10 لاکھ روپے جو ہے وہ دینا پڑے گی۔ اسلحہ مرمت کرنے والے جو افراد ہوتے تھے ان کو جو ہے وہ لائسنس دیا جاتا تھا، اب اس کی جو فیس وہ پہلے 20,000 روپے تھی، اب ان کو 1 لاکھ روپیہ نیا لائسنس بنوانے کے لیے جو ہے وہ دینا پڑے گی، وہ لوگ جو اسلحہ مرمت کرتے ہیں۔ جبکہ اسلحہ مرمت کرنے والے جو افراد کا لائسنس ہے اس کی تجدید کے لیے ان کو جو ہے وہ پہلے 10,000 روپے فیس دینا پڑتی تھی، اب وہ جو ہے وہ 50,000 روپے جو ہے وہ فیس دینا پڑے گی، تجدیدی فیس جو ہے۔ ایسی اور بھی بہت سی جو پیچیدگیاں جو ہے وہ پیدا کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عام عوام جو ہے وہ متاثر ہوگی سب سے زیادہ، اور جو ہے اپنا اس میں اس کی وجہ سے جو عوام ہیں وہ شدید متاثر ہوں گے اور اسلحے کا لائسنس جو ہے وہ ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اسی طرح ذرائع کے مطابق جو ہے وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہیں وہ انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے جو ہے وہ آسانی کے چاہتے تھے، لیکن محکمہ داخلہ نے جو ہے وہ زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے یہ سارے رولز بنائے ہیں، اور ایسے رولز بنا دیے ہیں جن کو فوری طور پر جو ہے وہ عدالت میں چیلنج کیا جانا چاہیے۔ میرے خیال میں یہاں پر جو ہے وہ ان رولز کو چیلنج کیا جانا جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ میں بہت ضروری ہو چکا ہے عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے۔ ان حالات میں جو ہے وہ اگر آپ ان رولز کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ناجائز اسلحہ کی جو فروخت ہے اس کو فروغ ملے گا، اس کو جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے۔ جو ناجائز اسلحہ فروخت کرنے والے ان کا کاروبار بڑھے گا اور لوگوں کو ناجائز اسلحہ رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے لوگ جو ہے وہ، اور ظاہر ہے جب وہ لائسنس نہیں لے سکیں گے، اپنی فیس نہیں ادا کر سکیں گے تو ان کو جو ہے وہ مجبور ہو جائیں گے وہ ناجائز اسلحہ رکھنے پر۔ اور اسی طرح چیف سیکرٹری نے نئے رولز کی سمری پر جو ہے وہ اپنے کمنٹس میں لکھا ہے کہ وہ ذاتی رائے میں اسلحہ رکھنے کی حوصلہ شکنی کے حامی ہیں اور اس کے لیے فیسوں میں اضافہ سمیت تمام اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ یہاں پر پنجاب حکومت اور چیف سیکرٹری سے سوال ہے کہ آپ کس بنیاد پر ذاتی طور پر اسلحہ رکھنے کی حوصلہ شکنی کی حمایت کرتے ہیں؟ پنجاب میں عوام کو اس قدر تحفظ حاصل نہیں ہے، کیا آپ نے پولیس کو یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ نے اس قدر فعال کر دیا ہے، پولیس کو یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو آپ نے اس قدر فعال کر دیا ہے کہ جو عوام کا تحفظ ہے یا جو عوام کو جو ان کے جان و مال کا تحفظ جو ریاستی اداروں کا کام ہے اس کو یقینی بنانا، کیا اس کو آپ نے اس قدر فعال کر دیا ہے کہ جو وہ عوام کو جو ہے وہ اسلحے کی ضرورت نہ پڑے، اور آپ اس بات کی حمایت کریں کہ جو 2023 کے جو آرمز رول جو ہیں وہ اسلحہ کے جو آپ نے بنائے ہیں اس کی آپ حمایت کریں، اور اس پر جو ہے وہ اپنی فرد واحد کی جو رائے ہے، ذاتی رائے ہے، اس کو آپ مقدم جانیں اس حوالے سے۔ تو یہ جو اسلحے کی جو نیا اسلحہ کا جو حصول ہے اس کے جو تجدیدی رولز بنائے گئے ہیں وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظالمانہ ہے، عوام کی جو ہے وہ اس کو تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، ایسے رولز کی جو ہے وہ ان کو قانونی طور پر چیلنج کیا جانا چاہیے۔ تو پولیس جو ہے وہ اس قدر چیف سیکرٹری صاحب یا ہمارے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ کیا ہماری پولیس آپ نے اس قدر پروفیشنل کر دی ہے کہ جو اتنی عوام دوست آپ نے بنا دی ہے کہ اب لوگوں کو جو ہے وہ اسلحہ جو ہے وہ لائسنس لینے کی ضرورت نہ رہے؟
تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور عوام کے لیے سہولت پیدا کرنی چاہیے، اور عوام کو اپنا جو تحفظ ہے، جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے اپنے تحفظ کو یقینی بنانا، اس کو جو ہے وہ آپ کو چاہیے کہ اس میں نرمی پیدا کریں اور اس پہ نظر ثانی کریں، اور آسانی زیادہ سے زیادہ آسانی پیدا کریں عوام کے لیے کہ وہ اسلحے کا لائسنس جو ہے وہ بآسانی حاصل کر سکیں اور اپنے ذاتی تحفظ کو جو ہے وہ یقینی بنا سکیں۔ اس سے جو ہے معاشرے پر جو مثبت اثرات جو ہیں وہ اس کے اپنا پڑیں گے۔ اگر کسی کے پاس لائسنس والا اسلحہ ہوگا تو وہ اپنی بھی حفاظت کر سکے گا، اور ارد گرد میں جو اپنے ہمسائے ہیں، اپنے جو قریب رہنے والے ہیں اور ان کی حفاظت کر سکیں گے، اور جرائم پیشہ عناصر جو ہیں وہ ان کا محاسبہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا اس کا استعمال کریں گے اور اپنے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ اس سے پولیس کا بھی جو قانون نافذ کرنے والوں کا جو بوجھ ہے وہ بھی کم ہوگا، اور پولیس کو سہولت ہوگی کہ کیونکہ عوام کو بھی سہولت ہوگی، وہ اپنے پاس اسلحہ جو رکھ سکیں گے، لائسنس والا اسلحہ رکھ سکیں گے، اور اس سے جو ہے وہ ان کا تحفظ یقینی ہو سکے گا، اور جو وارداتوں میں اور کرائمز میں جو ہے وہ کمیاں واقعی جو ہے وہ ہونے میں مدد ملے گی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آج کی اس ویڈیو کے ساتھ۔ آئندہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سب دوستوں کا، میرا اور آپ کا اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔